جی السلام علیکم کلاس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے پاورٹی کے بارے میں کہ واٹ از پاورٹی. تو ایبسینس ٹو مینٹین بیسک نیڈز آف لائف از کالڈ پاورٹی. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ غربت ایک ایسی کنڈیشن ہے، پاورٹی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں کوئی انڈیویجول یا فیملی جو ہے وہ ایک مناسب مقدار میں جو ہے وہ ڈریس، ان کا فوڈ، ان کی شیلٹر جو ہے وہ حاصل کرنے سے قاصر ہو. یعنی بیسک نیڈز آف لائف ان کے پاس نہ ہوں، جن کی آمدنی ان کی ضرورت کے مطابق نہ ہو، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاورٹی. تو اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک رپورٹ جو پاورٹی لائن ہے جس کے بارے میں اگر بات کریں تو ہر وہ شخص غریب ہے جس کی جو ہے وہ ڈیلی جو ہے اس کی آمدنی وہ 1.25 امریکن ڈالر یعنی پاکستانی 106 روپے سے کم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہی چیزیں ہیں جو امیر اور غریب میں فرق کرتی ہیں. تو اس میں پاورٹی کی 2-4 کائنڈز ہیں جو کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. پاورٹی کی جو ٹائپس ہیں اس میں فرسٹ ون ہے ایبسلیوٹ پاورٹی. ایبسلیوٹ پاورٹی کے بارے میں جو ہے وہ مونے اینڈ اسکیچٹ نے اپنی بک میں لکھا تھا، انڈرسٹینڈنگ سوشل پرابلم میں لکھتے ہیں کہ جب وسائل کی جو عدم موجودگی ہوتی ہے افراد کو جو ہے وہ مطلب بھوک، افلاس اور ڈپریویشن میں مبتلا کر دیتی ہے. تو یہ جو ہوتی کنڈیشن یہ اگر پرماننٹ اور زیادہ ہو جائے تو اس حالت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایبسلیوٹ پاورٹی. اور ایسے جو لوگ ہیں ایسے لوگ جو ان حالات کا شکار ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایبسلیوٹ پور. تو اس کنڈیشن میں اس طبقے میں جو ہے وہ سوسائٹی کے سب سے جو لوئر لیول کے لوگ آتے ہیں جو 2 وقت کا کھانا بھی جو ہے مستقل بنیادوں پر کھانے سے قاصر ہیں اور ان کے جسم پر جو ہے کپڑے نہ ہونے کے برابر ہیں اور وہ رہنے کو ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ بھی اچھی طرح سے میسر نہیں ہیں. یہ تھا ایبسلیوٹ پاورٹی. اس کے بعد آتا ہے ریلیٹیو پاورٹی. ریلیٹیو پاورٹی کو اگر آپ اس کو کہیں گے اس کا مطلب ہے اضافی غربت جس کو کہہ سکتے ہیں آپ. تو اگر کسی بھی انڈیویجول کے جو ریسورسز ہیں دوسروں کے مقابلے میں کم ہوں تو ایسا شخص ریلیٹیو پور کہلائے گا اور ایسی کنڈیشن کو ریلیٹیو پاورٹی کہیں گے. تو اس کو یعنی میئر کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس پرماننٹ جو ہے وہ پیمانہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ پاسبل ہے کہ اگر ایک شخص لاکھوں روپے منتھلی کماتا ہو مگر جب اس کا جو ہے کمپیریزن اپنے سے زیادہ جو ہے کمانے والے افراد سے کیا جائے تو وہ جو ایسا شخص ہوتا ہے وہ اپنے سے زیادہ جو امیر لوگ ہیں ان کے درمیان اپنے آپ کو غریب محسوس کرے گا. ٹھیک ہوگا. اس کو ریلیٹیو پاورٹی کہتے ہیں. اب پاورٹی چونکہ ناٹ اے میٹر آف پاکستان، ناٹ وی کین سے اٹ از اے میٹر آف ہول ورلڈ. پاورٹی ایز اے سوشل پرابلم اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو غربت مطلب ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کی لپیٹ میں معاشرہ جو ہے اس کا تقریباً 2/3 حصہ آ چکا ہے اور اس کی وجہ سے جو انسان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں آگے بڑھنے کی وہ بھی رک جاتی ہیں. آپ کی جو سوشل ہے اپنا ترقی ہے، آپ کی جو معاشرتی ترقی اس کی رفتار بھی سست ہو جاتی ہے. غربت کی وجہ سے جو لوگ ہیں آج کل انکمفرٹیبل ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کے خلاف لوگوں کو زیادہ غصہ پایا جاتا ہے. غربت کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر یو نو دیٹ کہ یہ آج کل بہت زیادہ کرائمز ہو رہے ہیں. بہت سارے ایسے مجرم ہیں جو کہ ڈکیٹی، چوری جو ہے، اسٹریٹ کرائمز، یہ آپ کے مویشی چوری، آپ کے جو ہے جیب تراشی جس کو کہتے ہیں، رازنی آپ کا یہ جو فراڈ ہے اور لوٹ مار ہے، اس چیز کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا کیونکہ غربت کی وجہ سے ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پیشہ ور مجرم کہتے ہیں. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہی جو ہیں کرائمز کے دوران وہ مرڈر جیسی جو ہے وہ واردات کمٹ کر دیتے ہیں.
پاکستان کا یہ ایک بیسک پرابلم ہے غربت، ٹھیک ہو گیا. تو پاکستان میں جو غربت کی شرح ہے 1990 میں پاکستان کے اندر 30% آبادی جو تھی وہ غربت کا شکار تھی. اور اگر ہم اس کو 2009-10 کی بات کریں تو ہماری کنٹری کے اندر میکسیمم 4 کروڑ جو ہیں، 4 ملین جو ہیں، اس سے زائد افراد جو ہیں غربت کا شکار ہیں. اب کچھ میئرز ہیں، کچھ میئرمنٹ میتھڈز ہیں غربت کے، ہم اگر ان کو ڈسکس کریں آن دا بیسس آف انکم جو ہے، اور دوسرا ہے آن دا بیسس آف پر ڈے کلورک انٹیک، اور تیسرا ہے آن دا بیسس آف ریسورس. آمدنی کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں غریب اور امیر کا فرق آمدنی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. مثلا اس وقت جو ہے ہر وہ فرد غریب ہے جس کی یومیہ آمدنی 106 روپے سے کم ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں آن دا بیسس آف پر ڈے کلورک انٹیک تو اس میں غریب اور امیر کا فرق یومیہ جو ہے، یومیہ جو اس کو کہتے ہیں کلورک انٹیک کی بیس پہ ہوگا، کھانے کی بیس پہ ہوگا. اور جسے اس وقت ہر وہ فرد غریب ہے جس کے پاس 2350 جو ہے وہ کلورک جو ہے انٹیک، یعنی کہ حرارہ یومیہ سے وہ کم کھاتا ہے. تھرڈ جو ہے آن دا بیسس آف ریسورس، اس میں وہ تمام شامل ہے جن کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل اور جو ہیں وہ اپرچونٹیز کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ چند بیسک چیزیں تھیں جو کہ اس کے پاورٹی کے اباؤٹ تھیں. اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ ہمارے پاس پرسپیکٹیو ہیں، تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو آن پاورٹی. تو اس میں جو فرسٹ ون ہے وہ فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو کے نزدیک جو ہے یہ ایک پاورٹی ایک جو ہے وہ ایک اسپیسیفک جو ہے معاشرے کے لیے، ایک خاص حد تک معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ غریبوں کی موجودگی میں امیر افراد کی نشاندہی ہوتی ہے، اور اگر غریب نہ ہو تو امیروں کی موجودگی کا احساس نہ ہو. ان کے مطابق غربت کی وجہ سے مطلب ان لوگوں کو روزگار ملتا ہے جو غریب مکاؤ پروگرام میں کام کرتے ہیں. اس سے آگے وہ کہتا ہے کہ مزید یہ کہ غریب معاشرے کے نچلے جو ہوتے ہیں لوئر کلاس، اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں جس سے معاشرہ جو ہے وہ سٹیبل ہے. اگر غریب افراد نہ ہوں گے تو کام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ تھا فنکشنلسٹ پرسپیکٹیو. اس کے بعد دوسرا تھا کنفلکٹ پرسپیکٹیو کے اندر ان کے نزدیک کیا ہے کہ غربت کی وجہ سے جو ہے کیپٹلسٹکس جو ہے کلاس، سرمایہ دارانہ جو طبقہ ہے جن کے قبضے کے اندر مینز آف پروڈکشن ہے، وہ غریب مزدوروں پر جو ہے جس کو ہم پولٹریٹ کہتے ہیں، پولوتاریوں کا جو کیا کرتے ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، اور ان کو جو ان کی ڈیلی ویجز ہوتی ہیں وہ کم دیتے ہیں، اور خود سارا وہ جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے غربت جنم لیتی ہے. تو یہ مطلب اس کے دو تھے پرسپیکٹیو. اب ہم جو ہے وہ اگر اس کی کازز کی بات کریں، کازز آف پاورٹی کی بات کریں، تو اس میں فرسٹ ون آتا ہے فیوڈلزم، فیوڈل سسٹم. تو ایوری ون نوز دیٹ feudalism is one of the basic reason behind the poverty. تو چونکہ پاکستان جو ہے وہ اس پاکستان کے اندر جو فیوڈل سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو نہ صرف یہ غربت کو یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر لا رہا ہے، بلکہ غربت کے ساتھ ساتھ جو سوشل انجسٹس ہے اس کو بھی زیادہ جو ہے وہ فروغ مل رہا ہے اس کی وجہ سے. تو پاکستان کی جو 68% جو ہے آپ کی آبادی وہ ولیجز میں رہتی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مطلب کل ایگریکلچر جو ہے اس میں سے 80% ہے جو ہے وہ ایگریکلچر جو زمین ہے اس کی 80% جو ہے وہ وڈیرے اور جگیرداروں کے پاس ہے. تو یہ ٹوٹل پاپولیشن کا 20% ہے، جبکہ 80% جو ہے وہ رورل جو ہے پاپولیشن وہ ڈپینڈ کرتی ہے 20% ایگریکلچر سسٹم پہ. ٹھیک ہو گیا. اس بڑی ناانصافی کی وجہ سے جو کہ غریب ہے
وہ ان جاگیرداروں کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہو رہا ہے۔ یہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جاگیردارانہ نظام کے اندر جو ایگریکلچر سے ان کو پروفٹ ہوتا ہے وہ خود ہڑپ کر جاتے ہیں، جاگیروں کے مالک بھی ہوتے ہیں، جبکہ بیچارہ جو ہوتا ہے فارمر، کسان ہوتا ہے یا مزارع ہوتا ہے، وہ صرف گزر بسر کر سکتا ہے جتنا وہ کما سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی ریزن ہے پاورٹی کے پیچھے۔ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، سیکنڈ جو اس کی کنڈیشن، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ تو پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، جتنے بھی بہتر کیوں نہ ہوں، یہاں پر جو غریب کی جو ہے وہ صورتحال ہمیشہ بری رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے وہ ہمیشہ سے ہی ان ایکول بیس رہی ہے، کیونکہ جو ہمارے ہاں جو چند سو خاندان ہیں جو کہ ہماری کنٹری کے جاگیردار ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، کاروبار کے مالک ہیں، اور وہ زیادہ منافع کماتے ہیں، جبکہ غریب جو ہے وہ منافع نہیں کما سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو چونکہ بنے اتنے سال ہو گئے ہیں، مگر یہاں پہ جو غریب ہو وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اس کی کاز ہے وہ ہے انکریز ان پاپولیشن گروتھ۔ اب چونکہ پاکستان کی آبادی تو کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ آئی تھنک 3 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے یا 5 پوائنٹ سم تھنگ کی شرح سے بڑھ رہی ہے ہر سال۔ تو اکارڈنگ ٹو جو ہمارے جو ہے ماہر معاشیات کے اکارڈنگ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ گروتھ ہے آبادی میں اضافے کی، یہ شرح 8 گنا سے زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر چونکہ آبادی کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہے، وسائل کم ہیں، اور جب آبادی زیادہ ہے وسائل کم ہیں تو یہ بھی ایک پاورٹی کی وجہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جس کو کہتے ہوتے ہیں آپ یوز لیس ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں۔ مطلب کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا وقت خود ضائع کر دیتے ہیں، کام شام کرتے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ محنت سے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، محنت نہیں کرتے، یہ بھی غربت کو لانے کی ایک بڑی وجہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ان امپلائمنٹ ہے، ان امپلائمنٹ یو نو دیٹ، ایوری ون نوز دیٹ کہ ان امپلائمنٹ اگر ہے تو مزدور ہے یا کچھ ہے، اگر اس کو امپلائمنٹ نہیں ملے گی تو ظاہری بات ہے وہ غربت کی طرف جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لیک آف جس کو کہتے ہوتے ہیں یہ آپ کی پروفیشنل ایجوکیشن ہے، اس کی بھی ہے، چونکہ ہمارے ہاں کہ مطلب معاشرتی ہماری ترقی جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک بجلی، لکڑی، لوہا اور مشین پر مہارت ایک اہم چیز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر مطلب فنی تربیت نہیں ہے تو وہ بھی ایک غربت کی وجہ ہے۔ اب کچھ رانگ ڈوئنگز ہیں ہمارے ریلیجیس کے اندر، ہمارے عقائد ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں جی، کوئی کوتاہی ہو یا کوئی چیز ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا، اللہ بڑا رحم والا، جبکہ خود ہم کام وہ سیدھا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ہمارے مقصد پورے نہیں ہوتے، ہم پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، لو جی پیروں کے پاس جا کے ہم امیر ہو جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا۔ تو ہمارے کچھ عقائد ایسے ہیں جو ہمیں اس کے ہرڈلز ہیں۔ الٹریٹ جو ہے ہمارے ہاں، یہ بھی ایک مین وجہ ہے غربت کے اندر۔ جو پڑھے لکھے افراد زیادہ نہیں ہیں وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن ہے، تو چونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہیں اپنا فرسٹ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی ہے وہاں پہ جو آ چکی ہے، تو کیا ہوا کہ انہوں نے اس جدید ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ افراد کو بے روزگار کر دیا ہے۔ اب کیا ہے کہ مشینوں کی جگہ مشینیں انسانوں کی جگہ کام کر رہی ہیں، تو کیا ہو گیا کہ اب انسانوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ان کو، جو مشینوں سے کام لے لیتے ہیں، تو اس طرح انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ہے ہماری جو بیڈ گورننس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ ہمارے ہاں اتنے سالوں سے 2 سال گورنمنٹ ہوتی ہے، 3 سال ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے،
2 سال گورنمنٹ ہوتی ہے، تیسرے سال مطلب جو ہے وہ مارشاء اللہ لگ جاتا ہے، اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ. یہی چیزیں جو ہیں اس میں جو مین وجہ بنتی ہیں پاورٹی کے اندر. تو یہ تھا ہمارا پاورٹی اور اس کی کاز.